वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। जहां पूरा सच की बात आती है वहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो काबिल जिक्र आ जाती है, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी का पंजाब में काम ना करना बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो उसमें से दो वजूहात तो हमारे सामने ही हैं। दो वजह तो हमारे बिल्कुल जो है वो करीब करीब की हैं कि इनके जो सिक्योरिटी या फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो अपनी जेबें गर्म करते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं, रफा दफा कर दिया जाता है। दूसरी ख़ास बात यह सामने आई है कि फ़ूड का स्टॉल लगाने के लिए आपको बड़ी आसानी से लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। आप कहीं पर भी खाने का कोई भी काम करना चाहते हैं तो फूड अथॉरिटी वाले आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर आपको लाइसेंस इशू कर देते हैं, बगैर ये सोचे समझे या चेक एंड बैलेंस देखे कि आपका फूड का इंतज़ाम या निज़ाम कितना साफ़ सुथरा है और आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं मुर्दा जानवरों का तो नहीं है। आपने देखा कि पंजाब में हमने आपको जो है वो यहाँ तक दिखाया कि मुर्दार जानवरों का गोश्त भी फरोख्त हो रहा है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर जो है वो ये गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो तेल इस्तेमाल किया जाता है खाने पकाने में, जो रेस्टोरेंट्स जो आपको बाज़ार में खाना मिलता है, जो लोग बड़े शौक से और जो है वो चटखारे लेकर खाते हैं मसालों की वजह से, वो मसाले भी ईंटों को पीसकर बनाए जाते हैं। कभी उसमें जो है वो और बहुत से ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स शामिल किए जाते हैं जो आपके मैदे के लिए मुज़िर है। लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अगर चेक एंड बैलेंस रखे तो रोज़ बरोज़ ना इस तरह के जो है वो मसाइल का हमें सामना करना पड़े और ना ही अवाम जो है वो यहाँ पर बीमार हो। अब साबित ये करना है कि जनाब पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्या करना है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी खुद ही बता दे कि वो क्या करना चाहते हैं, और अगर वो कुछ नहीं करना चाहते तो फिर पंजाब फूड अथॉरिटी को बंद कर दिया जाए। मुतालिबा है प्रोग्राम पूरा सच का। आइए देखते हैं रिपोर्ट उस्मान मुगल की। पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। पंजाब के सबसे बड़े सूबे में मिलावट माफिया बेलगाम होता ही जा रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो वो भी गंदे नालों और सीवरेज के पानी से उगाई जा रही है। अगर दूध की बात की जाए तो स्किम्ड पाउडर और मिलावटी आटे के जरिए दूध बनाया जा रहा है। अगर हम फल की बात करें तो उसको भी इंजेक्शन लगाकर वो मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे दूध पीने से हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। अगर बड़ों और बुजुर्गों की बात की जाए तो नाकस ग़िज़ा की वजह से उनके भी मैदे खराब हो चुके हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर 4 मरीज देखने को मिलते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां किस हद तक की जा रही हैं ये तो आप लोग भी जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको इनकी सारी कारकर्दगी दिखाएंगे कि आखिर पंजाब फूड अथॉरिटी करती क्या है। पंजाब फूड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर एसी वाली गाड़ियों अंदर बैठकर हुक्म चलाते हैं दुकानदार पर और उनको बाहर बुलाकर एक चालान दे दिया जाता है। अगर शादी हालों की बात की जाए तो मुबैना तौर पर मर्दार जानवरों का गोश्त वहां पर इनको सप्लाई किया जाता है, जिसके जरिए तमाम खाने लोगों को ही खिलाए जाते हैं। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी खाबे खरगोश की नींद के मजे में ही है। पंजाब फूड अथॉरिटी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए एक अहम इदारा माना जाता है और रेवेन्यू इकट्ठा करके जो है वो ये जाहिर है कि मुल्क के खजाने में पैसा जमा भी करवाते हैं। लेकिन बहुत सारा पैसा जो है वो पिछले कई सालों से मुल्की खजाने से दूरी इख्तियार किए हुए है, क्योंकि वो पैसा इनकी अपनी जेबें भर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो कैसे रहा है। तो ज़राए के हवाले से जब हम पता करते हैं और हम जब इस चीज़ को जो है वो पूरा इसकी तहकीक करते हैं तो पता ये चलता है कि जो फूड स्टॉल्स लगाए जाते हैं वो अपनी मनमर्जियों से लगवा दिए जाते हैं। फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अपनी मनमर्जियां करते नजर आते हैं। छोटे इलाकों में जहां पर आप गली मोहल्ले की अगर बात कर लें तो वहां पे आपको जगह जगह फूड पॉइंट्स नजर आते हैं। इतने सारे फूड पॉइंट्स का क्या काम है? एक ही सड़क पर जो है वो 10 बर्गर वाले, शवारमे वाले, जूस वाले बैठे हैं और सबका ही कारोबार जो है वो चमक रहा है। ऐसी क्या वजूहात है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनको मंथलियां देते हैं। जी हाँ, इनका भी काम चलता है और उनका भी काम चलता है, इसीलिए ये पाकिस्तान चलता है। और जब पाकिस्तान ऐसे असूलों पर चलना शुरू कर देगा जहां पर लोग जो है वो नाकिस मुज़र सेहत खुराक खाना शुरू कर देंगे, बीमारियां जो है वो जहां पर गढ़ बन जाएंगी और बीमारियों में इंसान मुब्तला होकर जब हस्पतालों में एक बेड पे 3-3 मरीज दाखिल होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की यही हालत होगी। इस सब की जिम्मेदार जो है वो फूड अथॉरिटी है। जानते हैं मजीद तफसीलात उस्मान मुगल से। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा, फूड अथॉरिटी के हवाले से लाइसेंस अपनी मर्जी का, कारोबार करो जिधर मर्जी करो, कोई रोक टोक नहीं, पूछ गछ नहीं, बस पैसे दे दें और बात खत्म हो जाती है। क्या ये म्यार रखा है इन्होंने अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ڈاکٹر صاحب پنجاب فوڈ اتھارٹی 2011 میں یہ ان کا جو ادارہ وہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے فوڈ کے اوپر جو سیفٹی فوڈ ہے وہ ایک مہم شروع کی۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے کارروائیوں کا آغاز کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہماری تو ویلیو بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے لائسنس دینا کا جو عمل ہے وہ شروع کیا۔ جو بھی فوڈ پوائنٹ تھے، چاہے وہ کوئی چھوٹا کاروبار کر رہا ہے یا بڑا کاروبار کر رہا ہے، وہ ان کے SOPs پورے کرے گا تو وہ اپنا کاروبار چلائے گا۔ اب سارا کچھ ان کے اینٹی جا رہا ہے۔ اب یہ جہاں پر کارروائی کرتے ہیں وہیں پر دوسری جانب وہی پوائنٹ جو ہے نا وہ 10 گنا بڑا کر لیا جاتا ہے۔ چاہے وہ ملاوٹی دودھ کی اگر بات کریں تو سکمڈ پاؤڈر کا جتنا بھی دودھ ہے سب سے زیادہ کاروبار اسی کا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تھوڑی بہت کاروائیاں کرتے یہ نظر بھی آتے ہیں نا کہ جہاں پر جب ناقص دودھ ضائع کر دیا، گندے قسم کے جو انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں وہ پکڑ لیے، پھر جو ہے وہ بوتلیں پکڑ لی۔ یہ چھوٹی موٹی کاروائیاں کرتے ہیں، فوٹو سیشن کرواتے ہیں، میڈیا میں خبر لگواتے ہیں اور گورنمنٹ کو سب اوکے کی جو ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں، کیونکہ اگر بالکل بھی جو ہے وہ 2-4 کاروائیاں بھی نہ کریں تو پھر ان کو پوچھے کون؟ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کبھی ذرا گیس کیجئے گا، گاڑی کھڑی ہو، آپ ان کو کہیں کہ یہ یونٹ اس طرح سے کر رہا ہے، یہ کبھی بھی کارروائی نہیں کریں گے۔ صحیح۔ عوام کی شکایت پر یہ کبھی کارروائی نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اب یہ کیا سین ہے؟ میڈیا کو یہ اپنے ساتھ مطلب پیٹرول ضائع کرتی ہوئی ان کی گاڑیاں روا دوا ہیں سڑکوں پہ، لیکن کام ان کا جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ پیٹرول ضائع ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ سرکاری محکموں سے ان کو پیٹرول آ رہا ہے نا، سرکاری محکمہ کام کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہے ہاسپٹل میں کس مرض میں مبتلا ہے؟ ناقص خوراک کھانے کی وجہ سے، صرف معدے کی وجہ سے۔ تو وہ یہ ایک بہت بڑا ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی پر، کہ انہوں نے دیکھیں کہ کس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنایا ہے کہ لائسنس جب رینیو کرنا ہوتا ہے تو یہ تمام ان کی طرف سے ایک میسج پہنچ جاتا ہے کہ جی اپنا لائسنس رینیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو تب یہ اپنے آفس والے کمرے AC والے کمروں سے یہ نکلتے ہی نہیں تاکہ ہم جا کر دیکھیں۔ اچھا، ان کا کام ہی AC میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، ان کا کام ہی سڑکوں پر ہے۔ ہاں جی، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کام سڑکوں پہ جا کر جو ہے وہ نگرانی کرنا، جانا، دیکھنا، فوڈ انسپیکٹر کا جو ہے وہ چیکنگ کرنا، فوڈ کی کوالٹی کو جو ہے وہ دیکھنا، یہ کام ہے ان کے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ سب سے زیادہ ریونیو یہی ادارہ جنریٹ کرا ہے اپنا، اور ان کو VVIP جو ان کو ٹرانسپورٹ دی گئی ہے ان کے اندر بھی یہ AC میں ہی بیٹھ کے سڑکوں کے اوپر بھی بیٹھ کے ہی وہاں پہ آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر آؤ بھائی، کسی دکاندار کو اگر بلا رہے ہیں تو اندر بیٹھ کے باہر نکلنے کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ ہم جا کے چیک کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ برگر اور شوارمے کی ریسیں جو لگی ہیں مختلف روڈوں کے اوپر ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے، انہوں نے 50-50 فٹ روڈوں کو اپنے قبضے میں لے کر یہ کاروبار کا دھندا چلایا، اور اس میں جو گوشت استعمال کر رہے ہیں وہ ایک ذرائع سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ مردہ مرغیاں جو ہیں وہ ڈیلی باقاعدہ طور پر جب چھاپا بھی تو مارا تھا وہاں پہ، آپ جو ہے وہ پوری ٹیم لے کر بھی تو پہنچے تھے جہاں پہ یہ مردہ جانوروں کے گوشت فروخت ہو رہے تھے، یہ تو میں نے آپ کو برگر شوارمے کی بات کی ہے۔ اگر بڑے گوشت کی بات کی جائے تو وہ تمام مردار گوشت یہ اکثر ہی دکانوں کے اوپر پایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ AC والے کمروں میں بیٹھ کر اگر آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہوتے تو پھر سبھی ایسے جو ہے وہ کام کر لیتے جیسے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر فوڈ اتھارٹی بھی AC والے کمروں میں بیٹھ کر ہی کام کرنا چاہتی ہے تو پھر بھائی آپ کوئی ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ تلاش کر لیں کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے اور اس کمرے میں بیٹھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ باہر کس قسم کا جو ہے وہ ناقص گوشت فروخت ہو رہا ہے، کس قسم کا جو ہے وہ تیل استعمال ہو رہا ہے، کس قسم کی جو ہے وہ فوڈ پوائنٹس لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو اس پر کام کرنا جو ہے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور آپ کو تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ فوڈ اتھارٹی والوں کو اتنے DGs آئے، بدل گئے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ملاوٹ مافیا ہے اس کے آگے آپ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیوں ہو گئے ہیں۔ یہ ملاوٹ مافیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں اس قدر جو ہے وہ اپنے پنجے گڑا چکا ہے کہ شاید ان کو پیچھے ہٹانا اب ناممکن سی بات ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو معتبر شکایات کرنے پر بھی جو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن میں بیٹھے ہیں وہ اتنے بااثر ہیں، ان کو بتایا کہ یہ آپ کے لوگوں نے ان کو سیل کیا تھا اور یہ ابھی کام کر رہے ہیں دوبارہ۔ وہ ان کے نیل جو ہیں اتنے بڑے ہیں، رول سموسا پٹی بنا رہے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر اب کیا ایکشن لیں گے؟ انہوں نے کہا جی وہ دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کراتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ ان سے موقف لیا گیا اس کے بعد ان سے جب بات کی تو انہوں نے فون اٹھانے سے ہی انکار کر دیا۔ اب میں بتاتا ہوں، میں نے DG صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر اس کے اوپر ذرا فوکس کریں، تو بعد میں PRO نے کہا کہ جی ابھی جب بھی دوبارہ میں نے ان سے یہ بات کرنے کی کوشش کی یا ان سے ملنے کی کوشش کی تو ان کے جو PRO ہیں وہ بھی اتنے بااثر ہیں کہ وہ وہاں تک ایکسیس ہی نہیں دے رہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے یہاں تو نیچے کا عملہ DG کو پوری اوکے کی رپورٹ دے رہا ہے اور DG آگے نہیں تو DG صاحب کے پاؤں نہیں ہے،
डी जी साहब के हाथ नहीं है, डी जी साहब की आंखें नहीं है, डी जी साहब जाकर जो है वो खुद जरा देख लें कि क्या फरोख्त हो रहा है। डी जी साहब जरा जाकर जो है वो इनकी कार्रवाइयों पर थोड़ा सा जो है, जब उन्हें पता है कि उनकी टीम सब ओके की रिपोर्ट दे रही है, तो क्या डी जी साहब को नहीं पता कि जो है वो अवाम ये गंदा खाना खाकर बीमार हो रही है, यहाँ पे नाकिस दूध फरोख्त किया जा रहा है? अगर नहीं पता तो हमारा प्रोग्राम किस चीज़ की जो है वो जड़ है? हम बता तो रहे हैं रोजाना 7 डेज इन अ वीक जो है वो हम बैठकर यहाँ पर आपको यही तो बता रहे हैं। आप ये प्रोग्राम देख के जो अंदाजा कर लें कि आपके जो अफसरान हैं वो क्या काम कर रहे हैं। आप सिर्फ उन्हें फजूल की मुफ्त की मराद दे रहे हैं, और मुफ्त का माल खाने वाला बंदा तो कभी काम ही नहीं कर सकता। यही तो सरकारी अफसरान के साथ जो मसले हैं। 2 बजे जो है ये घरों से निकल कर आते हैं और उसके बाद जो है वो हाजिरी लगवा कर फिर दोबारा जो है वो अपनी मौज मस्तियों में अपने रिश्तेदारों में जो है वो गुम हो जाते हैं। सरकारी मुलाजिम के पास तो वक्त ही वक्त है। आप कौन सा कहते हैं कि आप जो है वो 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटीज करते हैं? आप लोग तो ड्यूटी 3-4 घंटे की करते हैं, पैसे भी उसी चीज के लेते हैं। अब मैं आपको बताता क्या कह सकते हैं सर इनको कि ये तो इन्होंने तो मानना नहीं है। एक मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो गोश्त का कारोबार है वो मुख्तलिफ कसाब करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब ये गायें बैल बच्चा ज़िबा करते हैं तो उसका एक जो सींग है वो भी ज़ाया नहीं जा रहा, वो भी रिसाइकल करने के बाद छुरियों के उसके दस्ते बन जाते हैं। बात है। और मैं आपको बताता हूँ जानवरों की लोग खा जाते हैं, जानवरों की आंखें निकाल के खा जाते हैं। हाँ, वही बताने लगा हूँ, पाँव खा जाते हैं। इसका सारा कारोबार कहाँ पर हो रहा है? वो कभी आप वहाँ पर जाएंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। और जब आप उस एरिया के अंदर चले गए तो सोचें क्या है, अब ये चले जाएं बकर मंडी, जहाँ पे ये न्याजी अड्डा वगैरह अभी भी है, और बकर मंडी को तो शिफ्ट कर दिया गया ना, वहाँ पे टोटली इनलीगल कारोबार किया जा रहा है ये जानवरों का। अब आप अंदाज़ा करें, लाहौर की बात कर रहे हैं आप? मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। ये जो सबसे बड़ा शहर है जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौर में खाने बहुत ज़्यादा मशहूर है ना। क्या फर्क हो रहा है वहाँ पे जानवरों के किस हवाले से जो है किस तरह से? हर पार्ट्स का कोई ना कोई बना के उसको जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने के बाद मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठे हैं वहाँ पे, जो होल सेलर हैं, वो इनका ऑयल कोई अलग उठा रहा है, कोई इनके जो है ना वो अगर कोई जानवर खुदा ना खासा उसको वो मर जाता है, उसका गोश्त मरे जानवर है तो हर तकरीबन जानवर मर गया है तो उसके गोश्त में से कैसे पता चलेगा कि जानवर मर गया था? और इनके पास वो भी टेस्ट करने की वो इवन कुछ गोश्त ऐसे होते हैं जो खुद बोल रहा होता है। गोश्त आप जब घर लेकर आते हैं ना तो उसकी फ्रेशनेस आपको बता देती है। फ्रेशनेस आपको बता देती है कि गोश्त वहाँ पर सही है या नहीं सही। अब देखें कि जब ये लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो वहाँ पे ना ज्यादातर जानवर वैसे ही वो कुछ एक्सपायर हो जाते हैं। अब वही जानवर उठा के ना तो यहाँ पर इनको ज़िबा करने के बाद उनकी खाल आपको पता है वो भी अलग बिकती है, हर चीज़ उनकी ये सेल हो रही है। और वो उसका जो गोश्त है वो वाले कसाब कर रहे हैं जो आपके लाहौर के बड़े बड़े जितनी भी दुकानें हैं उनको सप्लाई दे रहे हैं, और वहाँ से हम जाके पूरे एतमाद के साथ वहाँ पे गोश्त खरीद रहे हैं। अब वो करते क्या है, मैं आपको ये भी एक बताता चलूँ। जब गोश्त ताज़ा होता है ना तो उसके साथ 3 पार्ट्स उसके लगा दिए जाते हैं, लो जी, ताकि अवाम को भी ना पता चले और हमारा काम भी यहाँ पे। अब यहाँ पे गधे का गोश्त फरोख्त हुआ, यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे जिस वो जानवर का नाम नहीं लेते वो उस तक का गोश्त फरोख्त किया गया, यहाँ पर जो है वो मुर्दार कुत्तों का गोश्त फरोख्त किया गया। ये सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं। आप जहाँ से बड़े मज़े से टेस्ट ले लेके कीमे खाने जो है वो जाते हैं, मुख्तलिफ आपके ऐसे जो लाहौर में पॉइंट्स हैं बड़े मशहूर है कीमे के हवाले से। आपको पता है कि आपके 90% पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर गधे का कीमा भी साथ में जो है वो शामिल किया जाता है। ये टेस्ट डेवलप कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो है वो इनके पीछे क्या चीज़ें हैं, ये एक पूरा माफिया है जो काम कर रहा है। गोश्त माफिया नहीं, दूध माफिया भी है, जो दूध को जो है वो यहाँ पे मुर्दों को लगाने वाला केमिकल शामिल करके दूध को जो है वो काफ़ी देर तक सेफ रखा जाता है। दूध को ख़राब होने से जो है, क्योंकि आप ताज़ा दूध लेकर आएंगे वो तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आप उसमें जो है, और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन क्योंकि मिलावट माफिया ने अपना काम करना है और फूड अथॉरिटी ने अपना काम नहीं करना है, जो अपना काम कर रहे हैं वो बड़े सही तरीके से कर रहे हैं। जिन्होंने बीमारियां फैलानी है, जिन्होंने आवाम को बीमार करना है, तकलीफ देनी है, वो कर रहे हैं। जिन्होंने इनको बचाना है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। जिन्होंने फूड अथॉरिटी इतनी बड़ी अथॉरिटी बना के रख दी, फजूल के आप लोगों को जो है वो यहाँ पर तनख्वाहें दी जा रही हैं, फजूल के आपको मराद दी जा रही हैं। मुल्क पाकिस्तान जो है वो IMF के कर्जे तले दबा हुआ है और आपकी मरातें के बंद नहीं होती हैं। आप लोगों को जो है वो महकमे वालों को और आला अफसरान को जो है वो कोई शर्म हया नहीं है कि अवाम के टैक्स के पैसों से आपकी सैलरियाँ दी जाती हैं, आप अय्याशी करते हैं। वहीं से आप मुलाजिम, जो सरकारी मुलाजिम है जिसने दफ्तर का काम करना है, उसको उठा के आप घर पर जो है वो सफाइयाँ करवा रहे हैं, कभी आप अपनी जो है वो क्यारियाँ साफ करवा रहे हैं, कभी किसी को जो है वो आपने
نے ڈرائیور بنایا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا ہوگا تو بھائی کس کو پتا ہوگا؟ آپ کے سرکاری تمام جتنے افسران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے. ایک کارڈ آپ لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے پیٹرول کا, اس پہ آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ پیٹرول ڈلواتا ہے. ایک سرکاری ملازم اور عیاشی پورا خاندان کرتا ہے. آپ کے چچا زاد, آپ کے ماموں زاد, آپ کے رشتہ دار, آپ کے جو ہے وہ بہنوئی, آپ کے جو ہے وہ گھر والے, آپ کے دوست احباب, سب لوگ جو ہے وہ اس سے پیٹرول ڈلوا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے کام ہے. اس کے باوجود تو پھر کام آپ نے خاک کرنا ہے. فوڈ اتھارٹی تو بالکل ختم ہو چکی ہے. میں کہتی ہوں فوڈ اتھارٹی کو بند کر دینا چاہیے. دیکھیں اگر دیکھیں کوئی سر یہ 3-4 یہ اتنے کروڑوں کے جو ہے وہ عوام کے شہر میں جہاں پر آپ نے جو ہے وہ درجنوں فوڈ پوائنٹس لگا دیے ہیں, وہاں پہ 2-4 کاروائیاں کر کے آپ ہمیں لالی پاپ نہ دیں بھائی. ایسی آپ کی کاروائیوں کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کیا اگر یہ قانون حرکت میں آتا ہے تو وہ کسی مافیا کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں رکھتا؟ کیا ایسا ہے؟ اب میں نے ایک دودھ مافیا سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا کہ آپ ایسا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے بھائی اگر حکومت چاہے تو 5 منٹ میں یہ ختم ہو جائے, وہ تو خود ساتھ ملے ہیں. اب یہ بات کہاں پر جاتی ہے؟ بس بات یہی ہے نا. اب دیکھیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ان کے انسپیکٹر وہ جو اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں پر ہی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جی, وہاں پہ بیٹھ کے چلان پکڑا دیتے ہیں, یہ لو جی یہ جمع کرا دو, ان کی کارروائی ہو گئی. اب دیکھیں کہ چیک کون کرے گا, دیکھے گا کون؟ جو عوام ہاسپٹل کے اندر اب مختلف مرض میں مبتلا ہے, ان کو انصاف کون دے گا؟ اربابے جو اختیار ہیں ان کو سب اوکے کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے اور میڈیا کے اوپر ہر چیز دکھائی جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ 10 کلو کا جو 10 لیٹر کا جو ڈرم ہے وہ 5 منٹ میں اس نے کیسے دودھ بنا لیا. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا متنفر کیوں ہوئی ہے پاکستان کی کردار سے؟ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ دیکھیں ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں ان 2 نمبریوں کی وجہ سے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. پوری دنیا میں لوگ اپنا استعمال شدہ مال جو ہے وہ غریب ممالک کو بھیجتے ہیں, جن میں پاکستان بھی شامل ہے. آج میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں, وہ مال لاٹ کا مال جو ہے وہ بنا کر یہاں پر پیسوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے اور اس کی اپنی منمانی قیمتیں جو ہے وہ فروخت کی جاتی ہیں. یہاں پہ آپ کو آئے دن کمرشل ایڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو آئی فون جو ہے وہ 20,000 روپے میں مل جائے گا, آپ کو فلانی چیز جو ہے وہ 10,000 روپے میں مل جائے گی, آپ کو یہ 5,000, 1 لاکھوں روپے کی چیز جو ہے وہ آپ کو ہزاروں روپے میں جب مل رہی ہے تو آپ کی سوچ کام نہیں کرتی کہ یہ کہاں سے آئی ہوگی, کیسے آئی ہوگی. لوگ اپنی یوز کی چیزیں جو ہے نا اسٹرائی مال جو ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. باہر کے لوگ اس طرح کے ہیں, وہ چند دن ایک چیز پر اسپیسیفک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی نئی ہوتی ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو ہے وہ کتنے عرصے تک استعمال کی گئی ہے اور بہت زیادہ دیر تک ابھی اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پڑھے لکھے انداز میں استعمال کرتے ہیں, اس کو ڈینجرس طریقے سے پاکستانیوں کی طرح استعمال نہیں کرتے کہ بیڑا غرق کر دیں چیز کا. تو وہ جب استعمال شدہ چیزیں یہاں پر آتی ہیں تو وہی برانڈ پہن کر جو ہے وہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم نے فلانا برانڈ پہنا ہے, ہم نے فلانا برانڈ پہنا ہے. وہی برانڈ جو ہے اس کو دھو دلا کے جو ہے وہ اپنی وہ فضول قسم کے ڈمیز پر جو ہے وہ لگا کے اور وہ ان کو جو ہے وہ لاکھوں روپے میں فروخت کر دیتے ہیں. لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ہم نے جی فلانا برانڈ پہن لیا. یہ ہو رہا ہے نا بھائی, یہاں پہ کام تو کرنا نہیں ہے. آپ کا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ تو کچھ ہے نہیں, آپ کی فوڈ کوالٹی جو ہے وہ بالکل صفر ہے. آپ کے لوگ یہاں پر بیمار ہیں, ذہنی بیمار بھی ہیں اور جسمانی بیمار بھی ہیں کیونکہ ان کا فوڈ ٹھیک نہیں ہے. آپ انہیں کھانے کے لیے جو ہے وہ اچھی چیز پرووائڈ کرنے میں ناکام ہے. آپ کی سبزیاں جو ہیں وہ ملاوٹ زدہ ہیں, آپ کا فروٹ ملاوٹ زدہ ہے. آپ اس میں جو ہے وہ میٹھا ترش ڈالنے کے لیے جو ہے انجیکشنز لگاتے ہیں فروٹس کو. یہاں پر جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں وہ گندے نالے کے پانی سے جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ پانی سے سیراب کر دیتے ہیں. سبزیاں بھی پکاؤ تو اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. ہر چیز بہت کم آپ کو جو ہے وہ فریش چیز ملے گی اگر شاد و نادر جو ہے وہ کہیں سے مل جائے تو. اور بڑے جب آپ سٹورز پر جاتے ہیں تو انہوں نے چیزیں سیو کی ہوتی ہیں, فروزن آئٹمز جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں, آپ وہ لا کے بڑی خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں غذائیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. آپ کو جو نیوٹرینز چاہیے, آپ کو جو اپنے لیے جو پروٹین چاہیے وہ چیز جو ہے وہ بالکل صفر ہو جاتی ہے. اسی لیے تو ہمارے چہرے جو ہے وہ پیلے پڑ چکے ہیں. ہم سب جو ہے وہ صرف دکھائی دینے والی جو ہے وہ یہاں پر سب انسان جو ہے وہ پھر رہے ہیں, لیکن بیچارے جو ہے وہ طاقت کسی میں بھی نہیں ہے. کیوں طاقت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دودھ پی لیں, ہم انڈے کھا لیں, ہم گوشت کھا لیں, ہم چاول کھا لیں, وٹ ایور, ہم کچھ بھی کھا لیں, ہمیں وہ لگنا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ کوئی طاقت ہی نہیں رہ گئی, وہ ہے ہی 2 نمبر. یہ پاکستان کا معیار ہے, دوہرا معیار, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ یورپ کے لوگ, دوسری جگہوں پر جو ہے وہ لوگ ان کے پر اعتبار کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں, اور ہم خود ڈرتے ہیں بھائی. میں خود بہت پاکستانیوں سے ڈرتی ہوں. دیکھیں جی, ابھی وزیر اعظم پاکستان کہیں بھی دھوکہ دیتے ہیں. ابھی اعلان کیا ہے کہ جو بھی ریسٹورینٹ ہے وہ جو بھی اشیاء بنا رہا ہے اس کے اوپر اس کا مکمل وہ لکھے گا کہ اس نے اس میں یہ استعمال کیا, یہ مسالہ جات تھے, یہ اس میں آئٹم تھی,
تب وہ اس کو سیل کرے گا. لیکن یہ آخر کیا وہ تو لکھ دے گا. کہنے کی حد تک ہی رہے گا. اس کو بھی 1 ماہ گزر گیا ہے لیکن کسی بھی ریسٹورینٹ نے ابھی تک یہ والا طریقہ کار نہیں اپنایا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو دیکھتی, اس کو چیک کرتی, جتنے بھی یہ برگر شوارما اور جتنے بھی یہ ہوٹلز ہیں ان کو جا کر دیکھتی کیا انہوں نے SOPs پورے کیے ہیں, کسی نے نہیں کیے. ان کے اتنے بڑے نیل ہیں, اس کے اندر میل ہے اور کیپ پہنی ہے نہیں پہنی, اسی طرح سے گندے طریقے سے وہ سارا کام چلا رہے ہیں. وہاں پر ہی سگریٹ پی رہے ہیں, وہیں پر ہی وہ کھانے ڈال کر دے رہے ہیں. کیا یہ ہے؟ ہاتھ تو انہوں نے دھونے ہی نہیں ہے. عام جو یہ ریسٹورینٹس جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں بازاروں میں, برسات کا موسم ہے, یہ چیزیں کھا کر جو ہے وہ لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے, لوگ بیمار ہو کے اسپتال پہنچ جاتے ہیں. ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں, بچوں کو جا کے شاورمے کھلانا شروع کر دیتے ہیں, باہر سے برگر کھلاتے ہیں. آپ تو خود بیماریاں جو ہے وہ بچوں کو کھلا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے میرا بچہ جو ہے. آج کی ہماری غریب آدمی کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے کہ بازار سے جو ہے وہ 120 روپے والا برگر لا کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلا دو اور بچوں کو خوش کر دو. نہ کریں. وہ 120 روپے والا برگر آپ کو بڑا مہنگا پڑنا ہے. آپ کے بچے کو خدا نہ خاصا ڈائریا ہو گیا تو اس کی جو صحت بنی بنائی ہے وہ بھی بگڑے گی اور ساتھ میں اتنا پیسہ بھی لگ جائے گا اور اس کو ریکور ہونے میں ٹائم بھی لگ جائے گا. تو ایسی حرکتیں اور ایسی چیزوں سے ایوائڈ کریں. ہم سب خود بھی اس کے جو ہے وہ گناہگار ہیں کہ ہم فوڈ اتھارٹی والوں کو اتنا چانس دیتے ہیں کہ ایک تو وہ کام کرنا چاہتے نہیں ہیں, انہیں جو ہے وہ اس چیز سے کوئی لگتا نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسرے عوام بھی جو ہے وہ اپنی کیئر کرنے کی کچھ جو کوشش نہیں کرتے. جہالت اتنی بڑھ چکی ہے ہمارے ملک میں. دیکھیں یہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ بچوں کے لیے ابھی دودھ ہے, اور دودھ ان کو دیا جا رہا ہے یا زہر دیا جا رہا ہے. کیا بچے اپنی نشوما وہ صحیح کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ابھی انہوں نے جب سب سے زیادہ انہیں کو یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ دودھ ہمیں صحیح نہیں ملا. کوئی گوالا آتا ہے تو وہ بھی 2 نمبر لے کر آتا ہے, کوئی سامنے دودھ ہو رہا ہے تو وہ بھی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پانی ہے. وہ کس طریقے سے ڈال لیتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خالص یہاں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ فوڈ اتھارٹی خالص نہیں ہے. نہ خالص دودھ ہے, نہ خالص سبزیاں ہیں, نہ خالص فروٹ ہے, نہ خالص جو ہے وہ آپ کی یہاں دالیں ہیں, نہ یہاں پر آپ کا جو ہے وہ فروٹ خالص ہے. کچھ خالص نہیں ہے. خالص ہے تو جھوٹ خالص ہے, خالص ہے تو دھوکہ خالص ہے, خالص ہے تو یہاں پر فراڈ کرنے والے خالص ہیں, خالص ہے تو یہاں پر وہ جو ہے محکمے خالص ہیں جو کرپشن کرتے ہیں. بس یہ جو چیزیں جس ملک میں آ جائیں پھر اس ملک کا آگے اللہ ہی حافظ ہوتا ہے اور وہاں پر پھر تباہیاں ہی پھرتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سٹیبل کرنے کے لیے کوئی شاید ہی اللہ مدد کر دے تو کر دے, ورنہ جس طرح سے پاکستان کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کر دی ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری فوڈ اتھارٹی جتنی قابل ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر فوڈ اتھارٹی ابھی بھی کوئی کام کرنا اپنا مقصد نہیں سمجھتی ہے تو میں پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ فوڈ اتھارٹی کے تمام انسپیکٹرز کو یا تو تبدیل کر دیجئے یا پھر یہ فوڈ اتھارٹی کا ادارہ ہی بند کر دیجئے. آپ کی تنخواہیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, مراد بھی ضائع ہو رہی ہیں اور فضول پاکستان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. آپ کے بہت سارے ایسے محکمے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہے تو ان پر سوچا جائے, سمجھا جائے اور انہیں جو ہے وہ یا تو کام کروانے کے لیے نئے لوگ بھرتی کیے جائیں یا پھر ان کو بند کر دیا جائے. کیونکہ اب اس وقت میں پاکستان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں, IMF کے قرضے تلے ہم سب دبے ہیں. یہاں پہ پیٹرول بم تو غریب آدمی پہ گرا دیا جاتا ہے لیکن اپنے محکموں پہ توجہ نہیں دی جاتی. ان افسران کی جو ہے وہ افسر شاہیاں ختم نہیں کی جاتی. ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں غور کرنا ہوگا, ورنہ پاکستان اور ہم نہ جانے کہاں نکل جائیں گے. اور پھر شاید اس کے بعد جو ہے وہ دشمن کو ہمیں تو کسی گولے بارود سے مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پہ آٹومیٹکلی ایک سائلنٹ وار سٹارٹ ہو چکی ہے جس کا شکار ہم میں سے ہر شخص ہو چکا ہے اور نہ جانے کب کوئی جو ہے وہ اس کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, پروگرام بس یہیں تک. کھانا کی بنیاد پہ 7 days in a week آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں صبح 10 بجے کوہ نور نیوز کی اسکرین پر. اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہو جائے. اگر یہ پروگرام دیکھ کر کوئی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی. ہمیں کسی کو جو ہے وہ اس کا اصلی چہرہ نہیں دکھانا, بلکہ ہمیں عوام کو یہ بتانا ہے کہ شعور آپ کو اپنے اندر بیدار کرنا ہے, غلط چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور اپنے حقوق کیسے حاصل کیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.